اس دوران ان کافروں کو ایک تکلیف دہ خیال نے ستایا۔ مکہ کے قریش نے بنی کنانہ کے ایک بوڑھے کو قتل کر دیا تھا، بدل میں ان کے علاقے سے قریش کا ایک جوان گزرا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ خون ریزی وہاں عدل بدل چلتی رہتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد بنی کنانہ کا ایک سردار عامر مرہ زہران کے علاقے سے گزرا تو مقتول قریش کے بھائی نے اس سردار کو قتل کیا اور اس کی تلوار لا کر کعبے کے غلاف سے لٹکا دی۔ مکہ والوں نے تلوار پہچان لی اور عامر کے قتل کا بھی علم ہو گیا اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس کو کس نے مارا۔ انہیں فکر کہ ہم قافلے کے تحفظ کے لیے سفر پر جب جائیں گے تو کہیں بنی کنانہ ہمارے خالی گھروں پر حملہ کر کے ہمارے عیال کو قید کر لے، مال و اسباب پہ قبضہ کر لے، ہماری عورتوں کو لے بھاگے۔ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور ضمانت دی، تسلی رکھو، بنی کنانہ تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، تم آگے بڑھو، مسلمانوں کے خلاف نکلو۔ قرآن میں یہ بھی ذکر سورہ انفال کی آیت نمبر 48، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کو بنا سوار کے دکھاتا رہا، سبز باغ دکھاتا رہا۔ یہ لوگ روانہ ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان نے بھی جاسوسی جاری رکھی۔ عام راستہ اس نے بدل کے ساحل سمندر کے ساتھ مکہ آنے والے راستے سے اس نے تیز تیز سفر کر کے اپنے آپ کو مکے کے قریب پہنچا لیا اور مکہ میں اطلاع کر دی کہ میں بالکل حفاظت سے آ گیا ہوں، اب کوئی خطرہ نہیں۔ ابو جہل نے ابو سفیان کی اس اطلاع کی کوئی پرواہ نہیں کی اور فخریہ انداز میں کہا کہ ہم جو بدر جا رہے ہیں 3 دن وہاں ہم ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شراب شباب کی محفل سجائیں گے، عرب پر ہمارا رعب ظاہر ہوگا، کوئی ہمارے خلاف ارادہ نہیں کرے گا، ہم صرف اپنی دھاک بٹھا کر آ جائیں گے۔ لوگوں نے کہا قافلے کی حفاظت کو نکلے تھے، اب قافلے کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو اب کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن ابو جہل نبی کی دشمنی میں مہم جاری رکھنے پر یہ ضد کیے بیٹھا تھا، مصر تھا۔ ابو طالب کے بیٹے اور کئی افراد اس سے علیحدہ ہو گئے، ان میں اخنس اور بنو زہرہ بھی شامل۔ ادھر مدینہ منورہ میں میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نبی پاک کے صحابی ہیں، نابینا تھے، ان کو مقرر کیا نماز کے لیے۔ حضور نے سفید جھنڈا دیا مصعب بن عمیر کو، اور میرے حضور کے آگے بھی 2 پرچم والے، ایک حضرت علی کے ہاتھ میں، اس کا نام عقاب تھا، دوسرا سعد بن معاذ کے ہاتھ میں، پھر حضرت علی والا حباب بن منذر کے ہاتھ میں رہا۔ ایک مہاجرین کا پرچم تھا، 2 انصاریوں کے، یہ جنگ میں وہ پرچم لے کے چلا کرتے تھے۔ ہفتے کا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے۔ سنیں، میں ہر سال آپ کو سناتا ہوں آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ راستے میں ایک شخص بدوی، دیہاتی بدوی شخص تھا، اس نے پوچھا کافروں کے لشکر کے بارے میں۔ صحابہ نے کہا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تم میں اللہ کا رسول موجود ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں، ہمارے ساتھ اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اس شخص نے مذاق اڑایا، تمسخر، ٹھٹھا، نے کہا اللہ کے تم اگر سچے رسول ہو تو بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ گستاخی، بے ادبی۔
ابھی اس نے اتنا جملہ ہی کہا تھا. حضرت سلمہ بن سلامہ صحابی ہے نبی پاک کے. اس نے کہا مجھ سے پوچھ. نبی کی تو شان بہت بلند، میں نبی کا غلام ہوں، مجھ سے پوچھ، رسول اللہ سے نہ پوچھ. اس کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے، تو نے اس کے ساتھ برائی کی ہے. جو نبی کی گستاخی کرے پھر اس کی عزت رہتی، اس کے پول کھلتے ہیں.